أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو روح الامین یعنی جبریل لے کر اترے آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس قرآن کا چرچا اگلی کتابوں میں موجود ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہ تھی کہ اس نبی کی حقانیت کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ انہیں قرآن پڑھ کر سناتا تب بھی وہ ضدی لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم۔ اسی طرح ہم نے قرآن کا جھٹلانا مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی تاکہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو مذاق سمجھ کر اس کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھیے تو اگر ہم انہیں کچھ سال دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو کچھ نعمتیں انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی تھیں وہ ان کے کیا کام آئیں گی؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب کا ڈر سنانے والے موجود تھے نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو وحی سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کی طرف جو وحی ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے، اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ تو اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کرو ورنہ تجھ پر سخت عذاب ہوگا۔
وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ اور اے حبیب، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھا دیجئے، یعنی ان پر لطف و کرم فرمائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ رشتہ دار آپ کی نافرمانی کریں اور ایمان نہ لائیں تو ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جو عزت والا بحد رحم فرمانے والا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو دیکھتا ہے۔ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اس میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا، بحالت نماز تمہاری آنکھ شریف کی گردش ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ آگے پیچھے یکساں ملاحظہ کرتی ہے۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اور پیچھے یکساں ملاحظہ فرماتے تھے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ اے کافروں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور گمراہ لوگ بیہودہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ بدلہ یہ لیا کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی یا اسلام کے خلاف کچھ کہا تو انہوں نے پلٹ کر ان بے ادبوں کو جواب دیا۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اجر و ثواب کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ مرنے کے بعد وہ کس بری جگہ پلٹ کر جائیں گے۔